بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسے کہ ہم نے اپنے سبق کا آغاز جب کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے اپنی کتاب کی نظم پڑھی تھی ہم، کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے نعت ہے، اور جیسا کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، نعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو آج جو ہے ہماری نظم جو ہے وہ نعت ہے، اور ہماری نظم جو نعت ہے یہ 3 بند پر مشتمل ہے، اور ہر بند میں 6 مصرعے ہیں، اور جس نظم کے بند میں 6 مصرعے ہوں وہ نظم مسدس کہلاتی ہے۔ یہ نعت کے جو حالی نے تحریر کی ہے یہ ان کی ایک طویل نظم ہے، اور مسدس مد و جزر اسلام سے لی گئی ہے۔ یہ سر سید احمد خان کے کہنے پر حالی نے لکھی تھی، اور اس نظم میں حالی نے اسلام سے پہلے کے حالات اور اسلام آنے کے بعد کے حالات بیان کیے ہیں۔ اب میں یہ نظم جو ہے میں پڑھ رہی ہوں، اس کی بلند خوانی کر رہی ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے گا اور تلفظ کی ادائیگی پر غور کیجیے گا تاکہ پھر آپ کو بھی صحیح طریقے سے تلفظ کی ادائیگی آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ہم نے یہ نعت پڑھی، لیکن اس میں ہمیں بہت سے الفاظ ایسے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھے ہیں، اور وہ معنی طلب ہیں، یعنی ان الفاظ کے معنی جو ہے مشکل الفاظ کے معنی بھی ہمیں آنے چاہیے۔ جیسے اس میں بعض الفاظ ہیں جن کی میں نشاندہی کر رہی ہوں، اور اس کے جو معنی ہیں وہ اپنی کاپی پر آپ تحریر کریں گے۔ مشکل الفاظ میں جیسے آن، اس کے معنی عزت، مرتبہ، شان والا، بد اندیش، برا چاہنے والا، بر لانا، پوری کرنا، ناؤ، کشتی یعنی اس بیڑے کو کہتے ہیں، جہل کے معنی جہالت کے ہیں، درگزر کرنا، معاف کرنا، زیر و زبر کرنا، تہ و بالا کرنا، سوئے قوم، قوم کی طرف، شیر و شکر یعنی بہت دوستی ہونا، غم کھانا، فکر کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مفاسد کے معنی ہیں فساد یا جھگڑا، اور اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ہیں موجے بلا یعنی مصیبتوں کی کثرت، مولا آقا، نسخہ کیمیا سونا بنانے کا طریقہ، یہاں پر قرآن پاک سے مراد ہے، والی مددگار، سرپرست یا آقا۔ اچھا، یہ نظم ہم نے اس کے مشکل الفاظ دیکھے ہیں، اور مشکل الفاظ کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری میں اس میں جو بات بیان کی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مولانا حالی نے ایک طویل نظم مد و جزر اسلام مسدس حالی لکھی ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کے عروج و زوال کو سادہ اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نظم میں ہمارے جو بند ہیں، یہ 3 بند ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی جہالت ختم کرنے اور ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، غریبوں، محتاجوں کے ہمدرد، غیروں اور کافروں کی مصیبت میں آپ کام آتے، محتاجوں اور بوڑھوں، کمزوروں، یتیموں کے کام آتے، آپ سب کے ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فسادوں کا خاتمہ کیا، ہمیشہ درگزر سے کام لیا، جو قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے
وہ دوست بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی اور قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل قوم کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل قوم کو راہ راست پر لائے، سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا۔ عرب کی سرزمین جو صدیوں سے جہالت کی تاریکی میں گم تھی، آپ نے اسلام کی روشنی سے منور کر دیا۔ جاہل قوم کے اخلاق عادات درست فرمائے۔ عرب قوم جو غلط سمت پہ جا رہی تھی، اس کا رخ بدل کر رکھ دیا، اور اس طریقے سے دین اسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا اور لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ اس نعت میں مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جو تبدیلی دنیا میں آئی اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کا سلوک جو دوسرے لوگوں سے تھا اس سب کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ نعت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں اس کے کچھ سوالات آپ کو ہوم ورک کے لیے دے رہی ہوں گھر سے، اب آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور اس سوالات کے جوابات آپ تحریر کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور اس کے 2 یا 3 لائن میں آپ جواب تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم یہاں پر اپنے اس نظم نعت کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔